السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ میرا اور آپ کا مشترکہ یوٹیوب چینل تھنک پیٹرنز۔ ہم یہاں آپ کے لیے مختلف معلومات، خبریں اور تجزیات پیش کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو تجزیہ ہوگا وہ ہوگا سارک کا نیا جنم۔ آئیے آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ سارک کا مطلب یہ ہے، آپ نے عموماً بار بار یہ سنا ہوگا لوگوں سے، سارک سارک سارک، لیکن سارک اصل میں کہتے کسے ہیں؟ سارک کا مطلب ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، تو یہ اس کا نام ہے۔ اب اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ تو اس میں جو ممالک شامل ہیں اس میں ہے پاکستان، بھارت، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور مالدیپ، جبکہ اس کے ساتھ بہت سارے مبصرین کے طور پر بھی ممالک شامل ہیں، جن میں شامل ہیں چین، جاپان، جنوبی کوریا، امریکہ، یورپی یونین، ایران، ماریشس، آسٹریلیا، میانمار اور افغانستان۔ چھوٹی یہ سارک تنظیم نہیں تھی، ماشاءاللہ کافی بڑی یہ تنظیم تھی، جس کی آپ مبصر ممالک کی تعداد دیکھ لیں اور اس کے ممبر ممالک کی تعداد دیکھ لیں، اور پھر ان تمام ممالک کی اگر آپ آبادی کو اکٹھا کریں تو اس کا حجم اس کی آبادی کے حوالے سے، اس کے سائز کے حوالے سے، اس کی پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے، اس کی پرچیزنگ پاور کے حوالے سے ایمنس، بہت بڑا ہے۔ بہرحال سارک کا آخری اجلاس جو ہے یہ 2014 میں نیپال کے دارالحکومت کھنڈت میں ہوا۔ اچھا، اس اجلاس کی خاص بات تھی، اس اجلاس میں پاکستان، نیپال اور سری لنکا نے مل کر یہ کہا کہ چائنا، جو کہ ایک مبصر ملک کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ نیپال، بھوٹان، انڈیا اور پاکستان کی سرحدیں ملتی بھی ہیں، تو کیوں نہ اس کو ایک مکمل ممبر کا درجہ دے دیا جائے اور اسے ایک مکمل ممبر کے طور پر شامل کر دیا جائے۔ بہرحال یہ اجلاس ختم ہوا 2014 میں، جو کھنڈت نیپال میں ہوا۔ اب اگلا اجلاس تھا 2016 میں پاکستان میں۔ اب بھارت کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اس اجلاس میں جو پہلے بات کی گئی ہے کہ چین کو ایک مکمل رکنیت دے دی جائے اور اسے ایک مکمل ممبر کا درجہ دیا جائے، اس نے اس کام سے بچنے کے لیے 2016 میں پاکستان پر الزام لگایا کہ پاکستان تو دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہے جو اڑی کے مقام پر ہوئے ہیں، اور ہم تو پاکستان نہیں جائیں گے۔ پاکستان نہ آنے کی وجہ سے بھارت نے سارک کی تمام جو بنایا ایک سیٹ اپ تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور 2016 کے بعد یہ ایک مردہ گھوڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ تو تھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ۔ سارک کے نئے جنم کے حوالے سے ہم کیا آپ کے سامنے پیش کریں گے؟ ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ بظاہر چین کا یہ منصوبہ ہے کیا اور اس کے اہداف کیا ہے۔ پھر دوسرا اس کے اندر جو ٹاپک آئے گا جو بہت ضروری ہے کہ بھارت کا اس بارے میں کیا کردار ہوگا اور اس کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا، جبکہ تیسرا اس کے اندر آئے گا کہ علاقائی اثرات کیا ہوں گے، مثلا امن کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، خود مختاری کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے۔ جناب یہ تمام حوالوں سے علاقائی طور پر کیا اثرات اس پر مرتب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بات یہ کریں گے کہ عالمی طاقتوں کا رد عمل کیا ہوگا اس بارے میں، مثلا امریکہ کا، نیٹو کا، روس کا، اور آخر میں ہم ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سوال بھی رکھیں گے، اور ہماری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے اس سوال کا کمنٹ میں جواب ضرور دیں۔ سوال سے یاد آیا، ہم آپ سے ہر بار ایک درخواست کرتے ہیں، آج ہم پھر کر دیتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہمارا حوصلہ مزید بڑھے گا۔ آپ کی جانب سے اس حوصلہ افزائی کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب کیا۔
جنہوں نے نہیں کیا شاید وہ ابھی مطمئن نہیں ہیں، تو جیسے ہی آپ مطمئن ہوں تو ہمیں کریں. ویسے تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں فوری طور پر سبسکرائب کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. تھینک یو. بہرحال ہم جو پہلا پوائنٹ آپ کے ساتھ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک نئی عالمی صف بندی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم سے مراد ساؤتھ ایشیا، جس میں یہ تمام ممالک شامل ہیں. اور نمبر 2، کیا چین نئی سارک بنانے جا رہا ہے یا بس یہ باتیں ہیں؟ اور بھارت، کیا وہ اس نئے اتحاد سے باہر رہ جانا چاہے گا یا اسے باہر ہی رہنے دیا جائے گا؟ اور تیسری بات، آج ہم جانیں گے کہ جنوبی ایشیا میں کیا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے. چلے ہم ایک ایک کر کے تمام ٹاپکس کو کور کر لیتے ہیں تاکہ ہم جلدی کے ساتھ اس کو کور کریں. تو چین کا، جیسے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ چین کا کیا منصوبہ ہے. چین کا منصوبہ بیسیکلی یہ ہے کہ چین جنوبی ایشیا میں اقتصادی اور اسٹریٹجک جو خلا ہے اس کو پور کرنے جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سارک کو انڈیا نے ناکام بنا کر رکھ دیا ہے اور یہ ایک بالکل مردہ گھوڑا بن گیا ہے. وہیں چین کیا کر رہا ہے؟ چین نے نیپال میں، بھوٹان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، مالدیپ میں، پاکستان میں ہر جگہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے ہوئے ہیں. کہیں ٹرینز کا ہے، کہیں سڑکیں بن رہی ہیں، کہیں بندرگاہوں پہ کام ہو رہا ہے، کہیں ایئرپورٹ بنائے جا رہے ہیں. تو ہر جگہ پر اپنی جو مہارت ہے اس کا بھی لوہا منوا رہا ہے اور اپنی رسائی، اپنے اثر و رسوخ کا بھی مظاہرہ کر رہا ہے. پر یہ ایک ایسا اتحاد ہو سکتا ہے اگر یہ جو نیا جو چین کا ہمیں منصوبہ لگ رہا ہے، جو ہم نئی سارک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو صرف تجارت کے حوالے سے نہیں ہوگا. اگر یہ بنتا ہے تو یہ سیکورٹی، انفراسٹرکچر اور پالیسی، یہ تمام میٹرز کو اکٹھا کر کے دیکھے گا. اچھا، وسطی ایشیا کے حوالے سے بھی اس میں بات آتی ہے کہ جب ہم اس نئی جو سارک ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، مالدیپ، موریشس اور اسی طرح میانمار اور ادھر افغانستان، رشیا، وسطی ایشیا کی ریاستیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں. یہ ایک فی الحال ایک منصوبہ ہے جو ذہنوں میں ہی پرورش پا رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح منصوبے آگے بڑھتے ہیں اور پھر یہ حقیقت کا روپ دھار جاتے ہیں. بہرحال چین کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی اور اسی دوران یہ بات آئی ہے کہ وسطی ایشیا کا اس میں بھی نام آ گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ مجھے شروع سے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ گلوبل ساؤتھ ایک بالکل نئی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے، جو کہ نارتھ اٹلانٹک ممالک یا ٹرانس اٹلانٹک ممالک جو ہیں، جس میں روس، اپنا امریکہ، کینیڈا اور نیٹو کے ممالک شامل ہیں، جو یورپی یونین وغیرہ ہے، یہ ان کی ٹکر کی ایک نئی طاقت بن رہی ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سرد جنگ کے دنوں میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر نے ایک بہت بڑی بات کی تھی. اس وقت تو شاید یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ بات آج سامنے آ رہی ہے. ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ اگلی صدی اسی کی ہوگی جو وسطی ایشیا پر حکمرانی کرے گا جناب. اور یہ خطہ جو اسٹریٹجک محل وقوع، قدرتی وسائل جس میں تیل، گیس، معدنیات، اسپیشلی ریئر ارتھ منرلز، جن کی ڈیمانڈ اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ایز ویل ایز یہ چین، روس، مغرب اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس حوالے سے جو وسطی ایشیا کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. آگے ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم نے وسطی ایشیا پر یہ الگ سے ایک سیگمنٹ کیوں آپ کے سامنے پیش کیا. دیکھنے والی بات ہے کہ جب نئی سارک بن رہی ہے تو یہ بھارت کہاں کھڑا ہوگا جناب. چین کی قیادت میں اگر نئی سارک بنتی ہے تو بھارت شروع میں تو بھائی اس سے باہر رہے گا، کیونکہ ایک تو اس کی انا ہے، اس کا غرور ہے، اسے یہ توڑ کر پھر ہی ادھر آنا پڑے گا. کیونکہ سارک میں بھارت سب کا بڑا بھائی تھا، جبکہ نئی سارک بنتی ہے تو اس میں سب سے بڑا بھائی تو بھائی
چین ہوگا، اور بھارت کے لیے چین کے زیر دست ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ میں بتا دوں آنا اس نے ادھر ہی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ بظاہر بائیکاٹ تو کرے گا اور یہ واضح کرنے کی بھی بعض اوقات کوشش کرے گا کہ یہ میں بائیکاٹ نہیں کر رہا ہوں، میں تو احتیاط برت رہا ہوں، میں تو میرا تو نظریاتی فرق ہے، اور اسی طرح کے مثلا 2-4 جملے جو گھسے پٹے ہیں ان کے، وہ جے شنکر صاحب جو ہیں وہ فرمائیں گے اور یہ ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن کیا باقی جو ممالک ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے یا چین کے ساتھ؟ تو اس کا تو اب ہمیں واضح جواب مل چکا ہے کہ باقی تمام ممالک اس وقت تک چائنا کی طرف جا چکے ہیں، اب وہ جانے والا کام نہیں ہے۔ صرف ایک بھوٹان رہ گیا تھا، اور لگتا ہے کہ بھوٹان کے ساتھ جو چائنا اپنی سرحدوں کے تصفیہ طلب امور ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں، تو ممکنہ طور پر بھوٹان بھی چائنا کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ چین کی اس جو نئی ساکھ ہے اس کے علاقائی اثرات کیا ہوں گے؟ میں پہلے آپ کو اس کے جو ممکنہ فوائد ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ چین کے اس میں شامل ہونے سے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ان تمام ممالک میں بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے چین کے پائے کا کوئی ملک اس وقت دنیا میں اویلیبل نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ چین نے اپنے ملک میں انفراسٹرکچر پر بہت کام کیا، بلکہ اس نے دوسرے ممالک میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ اسی طرح توانائی کا سیکٹر بھی امپروو ہوگا، انٹر کنیکٹیوٹی بڑھے گی، یعنی کہ ان تمام ممالک کی آپس کے ساتھ جو راستے ہیں وہ بہت کلیئر ہو جائیں گے، اور تجارتی سامان کا آنا جانا، سیاحت کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے بات کیا تھا کہ یہ صرف تجارتی روابط تک ہی محدود نہیں ہوگا، اگر یہ نئی ساکھ بنتی ہے تو سیکیورٹی تعاون بھی ان تمام ممالک میں بہت بہتر ہوگا، اور علاقائی تجارت و خوشحالی تو اس کے ساتھ آئے گی، امن بھی اس کے ساتھ آئے گا۔ خدشات ہمیں تو نہیں ہیں، لیکن مغرب جو ہے وہ اس بارے میں بہت سے خدشات اظہار کرتا ہے، جن میں وہ ایک تو یہ کہتا ہے کہ چین جہاں جاتا ہے وہ اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا مغرب جہاں جاتا ہے وہ بالادستی قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتا؟ وہ ڈنڈے کے زور پہ کرتا ہے، یہ مال کے زور پہ کرتا ہے، کرتے دونوں ہی ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں کرتے، نہیں کرتے، دونوں ہی ہیں، دونوں کو اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ قرض کا بوجھ بڑھ جائے گا تو یہ تو ڈیفینیٹلی بڑھے گا، جو بھی قرض لے گا چائنا سے تو ڈیفینیٹلی قرض کا بوجھ تو بڑھے گا، اور لیکن سیاسی خود مختاری پر اثرات ہوں گے، اس کے بارے میں شبہات ہے میرے ذہن میں۔ چین کیوں کسی کی سیاسی خود مختاری کے اوپر حملہ ور ہوگا؟ چین کا شروع سے رویہ اس طرح کا نہیں ہے۔ چین جب بھی کام کرتا ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے کہ جس میں اس کا بھی بینیفٹ اور دوسرے کا بھی بینیفٹ ہو۔ بہرحال یہ تو تھے چین کے اس نئی ساکھ کے حوالے سے جو علاقائی اثرات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ روس، ایران، افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کا رد عمل کیا ہوگا، نئی ساکھ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو کیا یہ نئی ساکھ کے ساتھ ملے گی؟ تو اس کا جواب ہمیں بظاہر ہاں ہی لگتا ہے کہ یہ تمام ممالک جس میں روس، ایران، افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستیں شامل ہیں، یہ خوشی کے ساتھ ساکھ کے ساتھ ملنا پسند کریں گی، خاص طور پر اسی طرز پر جیسے SCO جو کی طرز پر یہ بالکل ملنا چاہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ روس تو پہلے ہی چائنا کا ایک جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک اتحادی ہے، اور اس کا تو نہ ملنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کی تو پوری کوشش ہوگی کہ وہ ملے، بلکہ چین کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہے گا کہ اس کا سامان آسانی کے ساتھ بحیرہ عرب کے پانیوں تک پہنچے اور وہاں سے آگے گلف کے ممالک میں اور یورپ کی طرف آسانی کے ساتھ جا سکے، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی۔ لیکن ایران کی جب ہم بات کریں تو ایران بھی جو ہے وہ پہلے ہی BRI کے ذریعے چائنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اب تو دفاعی معاہدوں کے بھی وہ قریب پہنچ چکے ہیں، درپردہ بہت سارے دفاعی معاہدے بھی ایران اور چائنا کے درمیان چل رہے ہیں۔ اسی طرح افغانستان کی بات ہے، افغانستان کل تک ہمیں ایسے لگتا تھا کہ وہ اپنا قبلہ درست نہیں کرے گا، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں یہ محسوس ہو رہا ہے، اب تو روس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے، چائنا بھی سوچ رہا ہے اور پاکستان بھی سوچ رہا ہے
تو یہ زیادہ چانس ہیں کہ افغانستان بھی ایک اچھے بچے کی طرح سارک کا حصہ بننا پسند کرے گا۔ وسطی ایشیائی ممالک جو کہ قدرتی وسائل اور اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے بہت اہم ہیں، انہیں بھی ایک ایسی لائف لائن چاہیے، ایک ایسی ٹریڈ لائن چاہیے جو انہیں بحیرہ عرب تک لے آئے، تاکہ وہ باقی دنیا کے ساتھ زیادہ اچھی طرح کنیکٹ ہو سکے۔ اور اس حوالے سے چائنا کا سی پیک اور BRI منصوبہ جو ہے وہ ان کو ہیلپ کر سکتا ہے، اور نئی سارک میں یہ لوگ آ کر بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے امریکہ، یورپ اور نیٹو وغیرہ کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ مغربی دنیا نئی سارک کو چین کے اثر میں ایک نئے منی بلاک کی صورت میں دیکھے گی، اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کو کسی طریقے سے بلاک کیا جائے۔ ہاں، ایک نئی سر جنگ کی جو شروعات ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے رد عمل میں بھارت کے ساتھ ان تمام ممالک کے معاہدے جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے آئی میک جو تھا، اوکس اور کوارڈ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ اس طرح اوکس میں آسٹریلیا، UK اور US یہ 3 شامل ہیں۔ تو اس طرح کے جو بہت سارے اتحاد ہیں اس میں بھارت کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ بھارت ہی تو یہاں پہ اکیلا رہ جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نیریٹو جو بار بار یہ ممالک آگے لے کے آتے ہیں وہ ہوتا ہے پرو ڈیموکریٹک نیریٹو، یعنی کہ بڑے جمہوریت پسند یہ لوگ بنتے ہیں، اور کوئی کام ان کا جمہوریت والا نہیں ہے۔ یہ کیا کریں گے کہ یار یہ تو چائنا لے کے آ رہا ہے تو اس کے اندر جمہوریت کو بڑا نقصان ہو سکے گا، تو بھائی جمہوریت کو کیا نقصان ہوگا اس سارے کام میں۔ اس کے مخالف میں نئی سارک کے مقابلے میں پرو ڈیموکریسی نیریٹو کو بھی بڑا پیٹا جائے گا اور بڑا اس کا ڈنکا بجایا جائے گا کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو سمرائز کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ نیا اتحاد کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی کہ نئی سارک بن جاتی ہے، تو جنوبی ایشیا اپنے سیاسی طور پر بھی ترقی کرے گی، معاشی طور پر بھی ترقی کرے گی، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یہ ایک بہترین نمونہ پیش کرے گی پوری دنیا کو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے یا کون کس کے ساتھ ہوگا، سوال صرف یہ ہوگا کہ آج کون کون سا ملک کتنا آزاد ہے، اور کل کس کس کی خود مختاری کتنی اس کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو نئی سارک کے متعلق تھا۔ سوال یہ ہے آپ سے، آپ کو اگر ہمارا تجزیہ اچھا لگا ہے تو کیا آپ مزید اس طرح کے تجزیات سننا پسند کریں گے؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھے موضوعات ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، ہمیں ہمارے کمنٹ میں مشورہ دیں، ہم آپ کو انشاءاللہ پورے ریسرچ کر کے تو ان موضوعات پر اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔ نیکسٹ ویلاگ تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔